غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے. حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے. جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ ہاتھ دھونا. وہ دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو. تو اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے. کہتے جی اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفی مسلک میں تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے احتیاط کیا کریں. اور ضروری ہاتھ لگانا ہے، اور ہاتھ بھی وضو کر کے لگانا ہے، بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے تھے. یعنی ایسی چیز ہے جس کو پاک ہو کے ہاتھ لگانا چاہتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں نا، غسل کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن جب وضو کی نیت کر کے غسل کی احتیاط کرو کہ ہاتھ نہ لگے. فتح حنفی مسلک میں جو ہے وہ وضو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر باوضو ہیں اور پھر کیا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کویشچن کیا، تو اسی طرح کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی مفہوم یہ ہے کیونکہ یہ بھی جسم کے اجزاء میں سے ایک جز بھی ہے. تو جیسے اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو ہاتھ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نجاست کا خروج تو ہوتا ہے لیکن وہ بعینی کوئی نجاست نہیں ہے. لہٰذا اس کے ہاتھ لگانے سے نہ تو وضو پہ فرق پڑے گا نہ کوئی دوبارہ وضو کرنا واجب. کیا غسل کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ضروری ہے یا اسی طرح نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اگر غسل کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، ویسے تو اس میں بھی صحابہ میں اختلاف ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر غسل کے دوران، یعنی اس میں تو آپ نے شرمگاہ کو پہلے دھونا ہوتا ہے اس کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے، اس دوران تو 12 ہاتھ لگنے، اور اس دوران کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہو. یعنی غسل کرتے ہوئے اگر کسی کی ہوا خارج ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ باقی اس سے دھو چکا تھا، اب وہ کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو ظاہر نہیں ہوا، دوبارہ کرے گا بعد میں. مسئلہ 42 میرا وضو غسل استنجا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ڈیٹیل سے میرا لیکچر ریکارڈڈ ہے. اچھا سر، اگلا کویشچن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں کچھ حدیث موجود ہے کہ اس میں آیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو کیا یہ حدیث کمزور ہے؟ نہیں، حدیث تو صحیح ہے، وہ منسوخ ہے حدیث. بلکہ آپ مشکات میں چلے جائیں نا تو آپ کو یہ حدیثیں بھی کمبائنڈ فارم میں نا وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ جائے نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ مشکات، جو صاحب مشکات ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کامنٹس کی ہیں کہ اس حدیث کا پھر کیا بنے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ والی حدیث منسوخ ہوگی بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، پہلے تو یہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 319 ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے بعد حدیث ہے طلق ابن علی سے، وہ حدیث بھی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں جو آپ نے بیان کی ہے کہ آدمی وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرمگاہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے. آگے جس نے یہ مشکات لکھی ہیں وہ امام لکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلق ابن علی کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث لکھ دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسند شافعی اور سنن دارقطنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. یعنی ڈائریکٹ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور کپڑے کے باہر سے لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا، تو وہ والی حدیث منسوخ ہے.
البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے، میجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈائریکٹ لگ جائے تو، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی جس نے وضو کیا ہوا اس نے کدھر ہاتھ لگانا ہے؟ ڈائریکٹ جا کے. اتنی کون سی ایک ایکسٹراڈنری کوئی ایسا معاملہ ہو جانا ہے. تو بہتر تو یہ کہ مطلب وضو کو ٹوٹا ہوئی شمار کریں، احتیاط اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے.